اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ ابراہیم کی آیت 6 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں، اور وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں یقیناً تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہیں وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں، اور وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں یقیناً تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس آیت میں تفصیل ہے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ کی یہ خاص نعمت یاد دلائیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرعون نے ان کو ناجائز طور پر غلام بنایا ہوا تھا، اور پھر ان غلاموں کے ساتھ بھی انسانیت جیسا سلوک نہیں تھا، ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا اور صرف لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لیے پالا جاتا تھا۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس فرعونی عذاب سے نجات عطا کی۔ تو یہ آیت 6 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 7 کی طرف۔ یہ مضمون ماقبل میں بھی گزر چکا ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، یعنی اگر تم لوگ میرے احکام مانو گے اور میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تم لوگوں کو مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم میرے احکام مانو گے، میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تم لوگوں کو اور مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی سخت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے اور میرے احکام سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو میری سزا بھی
بڑی سخت ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کے تحت یہاں یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ کا وعدہ حتمی ہے، اللہ کا وعدہ یقینی ہے۔ حتمی مطلب یقینی، اللہ کا حتمی وعدہ ہے اور اس کا اعلان بھی ہے کہ شکر گزاروں کی نعمتیں اور بڑھ جائیں گی اور ناشکروں کی نعمتیں چھین لی جائیں گی اور انہیں سخت سزا ہوگی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ حتمی ہے اور اس کا اعلان بھی ہے کہ شکر گزاروں کی نعمتیں اور بڑھ جائیں گی اور ناشکروں کی نعمتیں چھین لی جائیں گی اور انہیں سخت سزا ہوگی۔ حدیث میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ بندہ گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، بعض گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے بھی اس کی روزی کے اندر تنگی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک سائل گزرا، آپ نے اسے ایک کھجور دی، وہ بڑا بگڑا اور کھجور اس نے نہیں لی۔ پھر دوسرا سائل گزرا، آپ نے اسے وہی کھجور عنایت کی، اس نے خوشی خوشی وہ لے لی اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کا عطیہ ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 20 درہم دینے کا حکم دیا، اور یہ روایت یہیں ختم ہو گئی۔ اور ایک روایت میں اس کے آگے یہ بھی ہے کہ آپ نے باندی کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور ام سلمہ کے پاس 40 درہم ہیں، اسے دلوا دو۔ یہ مسند احمد میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک سائل گزرا، آپ نے اسے ایک کھجور دی، وہ بڑا بگڑا اور کھجور اس نے نہیں لی۔ پھر دوسرا سائل گزرا، آپ نے وہی کھجور اسے عنایت کی، اس نے خوشی کے ساتھ اس کو قبول کیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کا عطیہ ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 20 درہم دینے کا حکم دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے باندی کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور ام سلمہ کے پاس 40 درہم ہیں، اسے دلوا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل سے فرمایا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے کہ تم سب اور روئے زمین کی تمام مخلوقات بھی ناشکری کرنے لگے تو خدا کا کیا بگڑے گا؟ وہ بندوں سے اس کی شکر گزاری سے بے نیاز ہے، تعریفوں کا مالک اور قابل وہی ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ خود کہتے ہیں، یعنی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کے بعد ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں کہ اگر ان کی دلی مراد پوری ہوگی اور کام ان کی منشا کے مطابق ہو جائے گا تو وہ شکر گزاری کریں گے، یعنی وہ شکر ادا کریں گے، اور اگر ان کی خواہش مرضی کے خلاف ناگوار صورتحال پیش آئے تو وہ اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھ کر صبر کریں گے، اور یہ بردباری ان کی اپنی ذاتی عقل کا نتیجہ نہیں ہوگی، بلکہ ہم ان کو اپنے علم اور حلم کا ایک خاص حصہ عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت 7 سے متعلق گفتگو تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 8 کی طرف۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ دیکھیے وہی بات آ گئی موسیٰ علیہ السلام والی۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، یہ آیت 8 ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ فإن اللہ لغنی حمید، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور جو بھی لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب کفر کرنے والے ہو جائیں تو یقیناً اللہ غنی اور اپنی ذات میں خود محمود ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت اور پرواہ نہیں ہے،
وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اگر تم کفر کرو اور جو بھی لوگ زمین میں ہے وہ سب کے سب کفر کرنے والے ہو جائیں، اللہ کی ناشکری کرنے والے ہو جائیں، تو یقیناً اللہ غنی اور اپنی ذات میں خود محمود ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت اور پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 9 کی طرف۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس نہیں آئی خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود کی۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، یہ آیت 9 ہے۔ کیا تمہارے پاس نہیں آئی خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود کی۔ والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اور ان کی جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی یہ وہ قومیں تھیں جن کا ذکر ہے اور تاریخ میں ان کا تذکرہ ہے، ان کے علاوہ بہت سی ایسی قومیں بھی ہیں جن کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں، بہرحال وہ گزری ہیں۔ والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اور ان کی جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے اسی آیت میں ہے جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ٹھونس لیں۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور کہا ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور تم ہمیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہو، اور تم ہمیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہم سخت الجھن میں ڈال دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ساری قوموں کا تذکرہ کر کے ایک ساتھ اکٹھا کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ٹھونس لیں اور کہنے لگے اور کہا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور تم ہمیں جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو، یعنی جس چیز کی طرف بلا رہے ہو، اس کے بارے میں ہم سخت الجھن میں ڈال دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے یہاں اس آیت میں تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کر کے ان کا ذکر اکٹھا کر کے کیا جا رہا ہے، کیونکہ سب نے اپنی اپنی قوم کو ایک ہی جیسی دعوت دی تھی، اور اس دعوت کے جواب میں سب رسولوں کی قوموں کا رد عمل بھی تقریباً لگ بھگ ایک ہی جیسا تھا۔ ان سب اقوام نے اپنے رسولوں کی دعوت کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تو ان باتوں کے متعلق بہت سے شکوک اور شبہات لاحق ہیں، جس کی وجہ سے ہم سخت الجھن کا شکار ہیں۔ یعنی تمام رسولوں نے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان تمام پیغمبروں نے اپنی قوموں کو ایک ہی جیسی دعوت دی، اور ان کی قوموں کا ان کی دعوت کے جواب میں ایک ہی جیسا رد عمل تھا، تو سارے رسولوں کو ایک جماعت فرض کر کے اکٹھا کر کے ان سب کا بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 10 کی طرف، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کیا تم لوگوں کو اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟
سارے رسولوں کی طرف نسبت کر کے کہا جا رہا ہے۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کیا تم لوگوں کو اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ دیکھیے یہ ایک سوال کا سا انداز ہے، یعنی اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ ایک سوالیہ انداز میں ہے، جس میں بات وہاں سے شروع کی جا رہی ہے جہاں تک ان لوگوں کا بھی اتفاق ہے، یعنی وہ لوگ بھی اس بات پر متفق تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے، دیکھیے تمام اقوام کفار اور مشرکین میں سے ان تمام قوموں کے درمیان ایک عقیدہ ہمیشہ سے برابر رہا ہے۔ تمام کفار اور مشرکین میں ایک عقیدہ ہمیشہ سے برابر رہا ہے کہ تمام اقوام اللہ کو بھی مانتے تھے اور اسے آسمانوں اور زمین کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، اور اسے آسمانوں اور زمین کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ جس قوم کے لوگوں نے بھی اپنے رسول کی دعوت کو رد کرنا چاہا ان کو ہمیشہ یہی جواب دیا گیا ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کی ذات کا معاملہ ہمارے اور تمہارے درمیان واضح ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے یا اس کے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں شک ہے، کیونکہ وہ تمام اقوام بھی یہ مانتی تھی کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو یہی معاملہ ہمارے اور تمہارے درمیان سب سے پہلے واضح ہو جانا چاہیے کہ تمہیں اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے یا اس کے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں شک ہے۔ دیکھیے جگہ جگہ اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، کیونکہ آسمان اور زمین یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے یہ بات بھی اپنی قوم سے کہی، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک وقت متعینہ تک تمہیں مہلت دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے جواب دیا نہیں ہے آپ لوگ، نہیں ہیں آپ لوگ مگر ہماری طرح کے انسان، یعنی جیسے ہم انسان ہیں ویسے ہی تم ویسے ہی دکھائی دے رہے ہو۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ہیں آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان۔ آگے اسی آیت میں ہے تریدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، آپ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان کی عبادت سے جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، تو لائیے آپ ہمارے سامنے کوئی کھلا ہوا معجزہ۔ دیکھیے سب قوموں کے لوگوں کا یہی جواب تھا، یہی جواب ایک جیسا تھا، سب نے رسولوں کے انسان ہونے پر اعتراض اٹھایا ہے، اعتراض کیا ہے، اور سب نے کوئی نہ کوئی حسی معجزہ، محسوس ہونے والا معجزہ ضرور طلب کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 11 کی طرف۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادی، یہ آیت 11 ہے۔ اب ان رسولوں کی طرف سے قوم کے لیے جواب ہے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادی، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ واقعی ہم کچھ نہیں مگر تمہاری ہی طرح کے انسان، لیکن اللہ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، یعنی ہم تو آپ جیسے ہی انسان ہیں لیکن اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا ہے۔ بھئی یہ تو اللہ کی مرضی کا معاملہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔
وہ جسے بھی چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، ہماری طرف وحی بھیجی ہے اور ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے، مامور کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم خبردار کریں اور اس کے احکام آپ تک پہنچائیں۔ آگے اسی آیت میں ہے وَمَا لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ آگے چلتے ہیں آیت 12 کی طرف۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت بخشی ہے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت بخشی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے تقرب کے طریقے بتلائے ہیں اور اپنی طرف آنے کے راستوں سے باخبر کیا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر توکل اور بھروسہ نہ کریں؟ آگے اسی آیت میں ہے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور ہم صبر ہی کریں گے اس ایذا پر، اس تکلیف پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ یعنی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو صبر ہی کریں گے اس ایذا اور اس تکلیف پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ اگلی آیت 13 سے اس سورہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔